اگر دیکھی جائے تو حسن حضور علیہ السلام کے باطنی حسن کو ہم دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ رب قدوس جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے حسن پر 70,000 پردے ڈال دیے، 70,000 پردوں میں حسن مصطفیٰ کو چھپا دیا۔ اور جو حضور علیہ السلام کا ہمیں جلوہ نظر آ رہا ہے تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ رب قدوس جل مجدہ الکریم نے فرمایا والضحیٰ، مجھے قسم ہے چہرہ والضحیٰ کی، اور یہ والضحیٰ اصل میں کہتے ہیں چاشت کو، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اب ذرا تھوڑی سی آپ عقل کو استعمال کریں گے، توجہ دیں گے تو حسن مصطفیٰ کی بہترین طریقے سے سمجھ آئے گی کہ چاشت کا وقت جو ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، اور جب سورج نکھر کر سامنے آتا ہے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں، اور سورج جو ہے وہ مکمل نظر آنے لگتا ہے، اور سورج کا جلوہ جو ہے وہ خوب نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ رب قدوس جل مجدہ الکریم نے فرمایا کہ محبوب، جس طریقے سے یہ مادی سورج جو ہے جب وقت چاشت پر آتا ہے اس کا حسن و جمال جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، اے محبوب اس طرح کائنات عالم کے اندر تیرے چہرے کا حسن جو ہے وہ بھی نکھرا ہوا ہے، کہ وہ ایسے نکھرا ہوا ہے اپنے تو اپنے بیگانوں کو بھی تیرے حسن کے جلوے نظر آ رہے ہیں، اپنے تو اپنے بیگانوں کو بھی تیرے حسن کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس پر پھر رب قدوس جل مجدہ الکریم نے اس حسن کو اور زیادہ بڑھا کر بیان فرمایا، اس کے عظیم اور اعلیٰ جلووں کو یوں بیان فرمایا۔ رب قدوس فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب قدوس فرماتا ہے اے محبوب، وہ مادی آفتاب کہ جب وہ چاشت پر آئے تو میں قسم اٹھاتا ہوں، اور اے محبوب تو بھی تو میرا آفتاب ہے، وہ ظاہر کو چمکاتا ہے، وہ ظواہر کو چمکاتا ہے، دیواروں کو چمکاتا ہے، مکانات کو چمکاتا ہے، کھیتیوں کو چمکاتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو چمکاتا ہے، سمندر کی اوپر والی سطح کو چمکاتا ہے۔ اے محبوب تو بھی میرا آفتاب ہے، تو ایسا آفتاب ہے وہ چمکاتا ہے ظاہر کو، وہ ظاہر کی زمین کو چمکاتا ہے، لیکن محبوب تو ایسا آفتاب ہے کہ تو ظاہر کو بھی چمکاتا ہے، تو باطن کو بھی چمکاتا ہے، تو مکانات کی چھتوں کو بھی چمکاتا ہے، اور تو مکان والوں کے دلوں کو بھی چمکاتا ہے، تو مکانات کو بھی چمکاتا ہے اور ان مکانات کے صحنوں کو بھی چمکاتا ہے۔ ان کے گھروں کے اندر جہاں جہاں اندھیرا ہوتا ہے اس اندھیرے کو دور کر کے تو چمکا دیتا ہے، تو وہاں روشنی بھر دیتا ہے۔ اسی لیے تو عاشق تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں، کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے کہتے ہیں، کبھی دن کے اجالے میں کہتے ہیں، کبھی نماز پڑھ کے کہتے ہیں، کبھی سجدے سے سر اٹھا کے کہتے ہیں، کبھی وہ اپنے ہاتھ باندھ کر مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے آنکھوں میں آنسو اڈیلتے ہوئے روتے ہوئے بلک بلک کر کہتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اصل بات کیا ہے، یہ چراغاں کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ رب قدوس نے فرمایا او کائنات والو، تمہارا دنیا کا کوئی حسین آدمی اگر اندھیرے بھی آ جائے تو وہ اندھیرے پر غالب نہیں آ سکتا، میرا مصطفیٰ ایسا حسین ہے، اگر وہ تمہارے گھر کے اندھیرے میں داخل ہوگا تو تمہارا گھر جو ہے، ہمارا دنیا کا کوئی حسین آدمی اگر اندھیرے بھی آ جائے تو وہ اندھیرے پر غالب نہیں آ سکتا، میرا مصطفیٰ ایسا حسین ہے، اگر وہ تمہارے گھر کے اندھیرے میں داخل ہوگا تو تمہارا گھر جو ہے وہ اندھیرے سے اجالوں میں بدل جائے گا، وہ تاریکیوں کی جو ہے، وہ تاریکیوں کی جتنی بھی وہ ڈراؤنی شکلیں ہیں ان کو دور کر کے تمہارے گھر میں چمک دمک پیدا کر دے گا۔ پھر یہاں تک بات ختم نہ ہوگی، یہ آفتاب جو ہے میری زندگی تک میرا ساتھ دیتا ہے،
میں قربان جاؤں حسن مصطفیٰ کی رعنائیوں کے قربان جاؤں, حسن مصطفیٰ کے جلووں کے قربان جاؤں. اس آفتاب نے میرے مرنے تک مجھے دھوپ دی ہے, میرے مرنے تک مجھے روشنی دی ہے, میرے مرنے تک مجھے اس نے اپنی روشنی سے نوازا ہے. مگر قربان جاؤں حسن مصطفیٰ کے, آفتاب نبوت کے, میرے کملی والے نے میرا ساتھ نہ چھوڑا, یہ چھوڑ گیا. اور جب میں قبر میں گیا تو حسن مصطفیٰ کی روشنی قبر میں بھی چلی گئی. آتے پین پر آسارے میری میت تنیر وہاں لگے, او میرے نال محبت کرن والے ہتھی مٹی قبر تے پان لگے تے میں رو کے آکھیا اٹک جاؤ مینو کلے نو چھڈ کتھے جان لگے. فریدی آئی آواز گھبرانا ہی, کملی والے تشریف لے آن لگے. میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ قبر میں کس کی محبت گئی تھی, قبر میں کس کا حسن گیا تھا؟ میرے نبی علیہ السلام دی حسن دیا رانائیاں, میرے نبی علیہ السلام دا حسن جیڑا ہے, میرے کملی والے دی چمک دمک جیڑی ہے وہ قبر دے بھی اندر بھی چلی گئی ہے. اور دوستاں یاد رکھ لے, میں قربان جاواں میرے نبی علیہ السلام دا حسن کیسا حسن ہے. وہ دنیا دا کوئی بھی حسین بندہ جیڑا ہے, دنیا دا کوئی بھی سونا جیڑا ہے, اگر کوئی گلاب دا پھول لیا کے او دے کولے رکھ دیتا جائے, گلاب دے پھول دا حسن جیڑا ہے اس حسن حسین, اس حسین بندے دے حسن تے غالب آ جائے گا, کیونکہ گلاب دا پھول سونا ہوندا ہے. او گلاب دا پھول دا جڑا رنگت بڑی پیاری ہے, او دی خوشبو بڑی پیاری ہے. او قربان جاواں میرے کملی والے دے حسن دے قربان جاواں, مدینے دے تاجدار دے حسن دے قربان جاواں, آمنہ دے لال دے حسن دے قربان جاواں. او جدوں رب دا جانی, جدوں آمنہ دا لال, جدوں مدینے دا تاجدار او سونا جدوں باغ وچ آوے, اچھی دنے کولو ذرا اچھی بولو, پچھلے بولو. ایتھے جیڑا بھی حسین ہوے اس حسین نو پھول بنا دیتا جاوے, او پھولو دے ہاتھ نالوں سونا لگے گا. میں قربان جاواں کملی والیا, تو ایڈا سونا ہے, او دنیا جان دے پھول کٹھے کر لو, او جدوں او پھلاں نو کٹھے کرو گے کملی والا ہونا پھلاں چوں گزرے گا. رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے نبی دا چہرہ ہر پھول دے نالوں زیادہ سونا لگے گا. حسن تے ایسا ہونا چاہیے نا, میرے نبی دا چہرہ ہر پھول دے نالوں زیادہ سونا ہوئے گا, کیونکہ میرا نبی ہووے, میرا نبی ہووے. میں پھلاں دا محتاج ہاں, تو پھلاں دا محتاج ہاں. اوے کائنات دے گلشن دا ہر پھول میرے مصطفیٰ دا محتاج ہے. اے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, اے جنوں ویکھ کے چن شرما آوے. اے بجلی ڈر دی چمک نہ مارے, او جے او متھے توڑی پاوے, او جے ہاتھ لاوے نال پھلا دے تے
بیٹھے پھول پہ شرما اوے توبہ دا حسین ماہی دا او دی چال نے چلی جاوے اے میرے نبی پاک علیہ السلام دا حسن ہے میں قربان جاواں 14ویں دا چن چمکدا پیا ہے ہائے ہائے حضرت جابر بن سمرہ فرما دے 14ویں دا چن ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لیں فرمان لگے بڑا موقع پیارا ملیا او آسمانہ دا چن ادھر آمنہ دا چن او بھی چن اے بھی چن او بھی سونا اے بھی سونا اج جابر اج موقع بڑا سونا ہے تے ویکھیے تے سی اس تے اس چن وچ فرق کی ہے بھلا او سونا ہے کہ اے سونا ہے آ فرماندے نے میں کدی اونوں ویکھنا وا کدی میں اس چن والی ویکھنا وا کدی میں آسماناں دے چن والی ویکھنا وا کدی میں زمین دے چن والی ویکھنا وا کدی میں ستاریاں دی چرمٹ چن نو ویکھنا وا کدی میں صحابہ دی چرمٹ والے چن نو ویکھنا وا او چن والی بھی ویکھیا اس چن والی بھی ویکھیا او بھی سونا ہے اے بھی سونا ہے او بھی پیارا ہے اے بھی پیارا ہے او بھی دل نو چنگا لگدا ہے اے بھی دل نو چنگا لگدا ہے لیکن آپ نے فرمایا او دنیا والیو میں انہوں بھی ویکھیا بار بار ویکھیا میں ساری زندگی ویکھیا اس چن نو بھی ویکھیا جڑا مسجد نبوی شریف والا ہے میں اس چن نو بھی ویکھیا جڑا مدینے وچ پھرن والا ہے میں اس چن نو بھی ویکھیا جڑا ابو بکر نے سامنے بیٹھن والا ہے اس چن نو بھی ویکھیا آپ فرما دے نے او کائنات والیو یاد رکھو فیضا ہوا احسن عندی من القمر فرما دے نے او چن دے نالوں میرے نبی دا چہرہ زیادہ سونا ہے او چن دے نالوں میرے نبی دا چہرہ معلوم ہویا کہ میرے نبی دا حسن چن دے حسن تے غالب آ گیا ہائے ہائے حسین تے ایسا ہونا چاہیے ہے نا جے پھول وچ بیٹھے تے پھول دے حسن تے غالب آ جائے جے کوئی حسین کپڑا پاوے تے اس کپڑے دے حسن تے غالب آ جائے اگر اندھیرے وچ آوے تے او اندھیرے اتے غالب آ جائے اللہ غنی او کائنات دی کسی بھی چیز دے اندر جس ویلے وہ قدم رکھے تے اس چیز دے حسن دے اتے وہ حسن غالب آ جائے اور دیکھو مٹی ہے نا مٹی میرے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن میں قرآن دی بات کردا پیا سا کہ قرآن دی سیر کرنے چلو ادھر ہی آ جاؤ جیڑی لائن ہے سی حضور علیہ السلام دا حسن قرآن نے بیان فرمایا اور کیسا بیان فرمایا قرآن کہندے کہ جو میرے نبی علیہ السلام دی پیشانی دا حسن ہے تہاڈے کول ہے ہی نہیں کسی کول ہے رب قدوس جل مجدہ کریم نے اپنے نبی علیہ السلام نو والفجر دی پیشانی عطا فرمائی کسی کول والفجر دی پیشانی ہے بھئی بولو نا کسی کول نہیں ہے رب قدوس جل مجدہ کریم نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام نو والشمس والضحیٰ دے رخسار عطا فرمائے ایسے کسی کو رخسار ہے نہیں حضور علیہ السلام نو رب قدوس جل مجدہ کریم نے آپ نو او زبان اور او کلام اور او بولی عطا فرمائی یہ آواز دا حسن ہے کسی ہور کو لے ہے وما ینطق عن الہوا نہیں ہے حضور علیہ السلام دے لبھائے مبارک لبھائے نور ایسے مبارک لب کہ ایسے جنہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ایسے ہونٹ کسے حسین دے ہے ہائے 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 حضور علیہ السلام دے ہتھا دا حسن ہے رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما دسو ہاں کائنات جو کوئی ایسا سونا ہے کہ جی دے حسن دے تذکرہ کردیاں رب نے فرمایا ہویا کہ او دے ہاتھ ایسے حسین نے لیکن میرے نبی علیہ السلام دے ہاتھوں دا حسن بھی موجود ہے پیراں دا قدمین شریفین دا حسن بھی موجود ہے
رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہرحال بات ہے کہ حضور علیہ السلام دے حسن دے کسی بھی پہلو نو لے لو، حضور علیہ السلام دے حسن دے کسی بھی حصے نو لے لو، حسن دی کسی بھی اپنا جہت نو لے لو، جس سمتوں بھی آؤ گے میرے نبی علیہ السلام دے حسن نو کامل تے اکمل پاؤ گے۔ اور یاد رکھو کائنات دے ہر حسین دے اندر نقص موجود ہے۔ اعلی حضرت فرمان دینے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یاد رکھو میرے تے تیرے دنیا دے دوست جڑے حسین نے اونا دے نال پیار کرنے والا بندہ جڑا ہے او دی کیفیت ہو رہے، لیکن ذات مصطفیٰ ایسی حسین ذات ہے کہ جیڑا حضور دے حسن تے فریفتہ ہو کے اپنی جان قربان کر گیا، رب قدوس جل مجدہ کریم نے اس دی جان نو قربان اپنا ضائع نہیں کیتا، اور اس دے وجود نو ضائع نہیں کیتا، اور اس دے عمل نو ضائع نہیں کیتا، اور اس دی اس قربانی نو ضائع نہیں کیتا۔ اے دیکھو شمع بلدی ہے نا، جس طرح شمع بلدی ہے نا تے شمع بلدی ہے تے پتنگا جلدا ہے، پتنگا جل گیا، جس ویلے پروانہ جلیا تے اسی کی کرنے ہیں اس پتنگے نو چک کے سویرے ویکھیا وہ پتنگے جڑے نے بڈھیاں بوائیاں یا گھر دیاں بیبیاں جڑیاں نے وہ بیبیاں وہ بوکر دے نال جھاڑو دے نال انہاں پتنگیاں نو اونجی او کوڑے دے وچ پا کے نا باہر سٹ دیندیاں نے۔ اے شمع دی مثال ہے جڑی ساڈے گھراں وچ بلدی ہے، انہاں دی کوئی حقیقت نہیں، وہ مر گئے انہاں نو کوڑے سٹ دتا گیا۔ ہائے ہائے حسن مصطفیٰ ایسی شمع ہے کہ اس شمع تے جدو قربان ہوندا ہے نا بندہ پھر وہ ضائع نہیں ہوندا، کیوں کہ وہ پھر فرید الدین بنتا ہے، وہ پھر نظام الدین بنتا ہے، وہ کتب الدین بنتا ہے، معین الدین بنتا ہے، وہ داتا علی حجویری بنتا ہے، وہ غوث الورا بنتا ہے۔ اے شمع حسن مصطفیٰ تے قربان ہونے والا بندہ جڑا ہے اس نو رب قدوس سے صلاح دیندا ہے کہ او میرے محبوب دے حسن تے قربان ہونے والیا، تو اگر میرے محبوب کریم علیہ السلام دے حسن تے قربان ہویا ہے جا، پھر تیرے حسن دے تذکرے بھی کائنات دے اندر جاری رہن گے۔ اور ایسا ہوندا ہے۔ اللہ غنی آخری ایک بات کر کے اس تو بعد اپنے خیالات پریشان ختم کرنے ہیں۔ رب قدوس جل مجدہ کریم نے حضور علیہ السلام نو جو اکھ مبارک عطا فرمائی ایسی اکھ بھی کسے دی نہیں، ایسی آنکھ بھی کیسے دی؟ ہائے ہائے ما زاغ البصر وما طغى، یہ آنکھ دا حسن ہے جو رب قدوس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارکہ دی کیفیت یہ ہے کہ آپ سرمے دے محتاج نہیں، لیکن اگر سرما پا لیندے نے تے اس سرمے نو اللہ رب العالمین شان عطا فرما دیندا ہے، تاں پایا کہ اے سنت میری امت دے اندر قائم ہو جائے اور میرے امتی میری اس سنت نو زندہ کر کے عمل کر کے رب قدوس دے حضوروں دو چیزاں حاصل کر لین، اکھاں دی بینائی، اکھاں دی روشنائی، اور یاد رکھو اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام دی اس سنت دے اتے اس وجہ کر کے عمل کرے کہ اے حضور دی سنت ہے، واللہ العظیم اللہ تعالیٰ اس بندے نو اکھ دی شرم اکھ دا حیا عطا فرمائے گا، اگر او دی نیت یہ ہوئے کہ میں حضور علیہ السلام دی سنت دے اتے عمل کر رہا۔ رب قدوس نے حضور علیہ السلام نو ایک خوبی عطا فرمائی کہ حضور دی اکھ مبارک ایسی اکھ مبارک کہ اونا کافرہ نے کیا ہے کہ جس نو بھی ویکھ دے اس نو اپنا بنا لیندا ہے، کیا کہ جس نو بھی ویکھ دے اس نو اپنا بنا لیندا ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، حضور کی نگاہ جہاں جدھر اٹھتی ہے اگر ادھر خزاں ہے تو بہار آ جاتی ہے، اگر وہ خشک کے آتے ہیں
کہ حضور کی نگاہ کا اشارہ ہو گیا، چلو برسو اس بستی پر جہاں حضور کی نگاہ ہو گئی، تو بادل مستانہ وار آ کے وہاں پہ می برسا کے آگے نکل جاتے ہیں۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک کا اشارہ ادھر ہو گیا ہے۔ حضور دی ایسی نگاہ، حضور آ رہے نے، جس ویلے آئے ونج آوے ٹھولا اساں دے محلے، بڑی سیوا کرساں باویں کچھ نہیں پلے۔ حضور کبھی تو ہماری طرف تشریف لائیں۔ حضور آ رہے نے، جس ویلے آ رہے نے او مکے دی ایک بڈھی مائی انہیں آکھیا کہ میں ہن کدھر جاواں، مینو نہ تے پہاڑ چبان والا کوئی، نہ کوئی میری پانڈ چکن والا، تے نہ کوئی مینو سہارا دین والا، حد ہو گئی۔ جانا بھی دور ہے، پینڈا بھی لمبا ہے، سہارا بھی کوئی نہیں، ساتھی بھی کوئی نہیں، ہمارا ہی بھی کوئی نہیں، تے کس نو بلاواں تے کینوں پکاراں؟ بیٹھیے حیران ہو پریشان، تے کسے دی تانگ کہ کوئی مینو پہاڑ چوان والا ہوئے جیڑا میری پانڈ اٹھائے تے مینو میرے پنڈ پہنچا دے۔ تے کیوں چلیے؟ اس واسطے چلیے کہ جے محمد نے مینو ویکھ لیا تے مینو اپنا بنا لے گا، اور جے میں او دی بن گئی تے میں بیکار ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، حضور دی نگاہ تو ڈری۔ وہ کافر تھے جو حضور کی نگاہ سے ڈرتے تھے، یہاں مسلمان جو ہیں وہ دن رات دعائیں کرتے ہیں، الہی کبھی تو نگاہ مصطفیٰ ہو جائے، کبھی تو حضور کی نگاہ ہو جائے۔ وہ کافر تھے، نگاہ مصطفیٰ سے ڈرتے تھے، یہاں دعا کی جاتی ہے یا رسول اللہ کبھی تو نگاہ کرم کر دو، ہم غریبوں پہ بھی نگاہ کرم فرمائیے ہم پر، خدا را یا رسول اللہ ملے کشتی ہماری کو کنارہ یا رسول اللہ، سنیت الوداع کی پھر سنیت الوداع کی سے پھر وہ جلوہ نظر آئے، یا رسول اللہ کبھی تو تشریف لائیں۔ تو بہرحال وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرام ناز جنال ٹہل دے سرکار آئے تو حضور علیہ السلام ادھے کوڑے آ کر رک گئے۔ پوچھا ماں کمیں بیٹھی ہیں؟ آکھنے لگی بچہ تو آیا ہے تو میرا حال پوچھیا، میں نے پوچھ لیا، اور صورتحال اے ہے کہ میں سنیا ہے کہ ایتھے ایک جادوگر آیا ہے اور وہ جس نو بھی ویکھدا ہے اس نو اپنا بنا لیندا ہے، تے میں مکیوں جانا چاہنی ہاں، تے میرا کوئی سنگ ساک نہیں، میرا کوئی ساتھ دین والا نہیں، اور میرا کوئی پار اٹھان والا نہیں۔ بیٹا جے مہربانی کریں تے میرا درد ونڈاویں اور میرا پار اٹھاویں تے مینوں میری منزل تے پہنچاویں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ماں کوئی بات نہیں، جے تیرا پار چکان والا کوئی نہیں، تیرا درد ونڈان والا کوئی نہیں، چل پھر جیدہ کوئی بھی پار نہیں اٹھاندا او دا پار میں اٹھایا کردا۔ ایک کہہ کے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مائی دی پنڈ چک لئی، جس ویلے مائی دی پنڈ چکی ہن منظر ایسا سونا ہے، اگے اگے مائی جاندی پئی ہے، پیچھے پیچھے رب دا ماہی جاندا پیا ہے۔ چل دیا حضور نے اس مائی نو او دے مکان تے پہنچا دیتا، جس دے مکان تے پہنچایا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے مائی میں تینوں تیرے پنڈ پہنچا دیتا ہے، ہن مینوں اجازت ہے۔ او مائی عرض کر دی ہے سونیا تو مینوں پہنچا تے دیتا ہے، ایک میری نصیحت ہے یہ کٹ کے پلے بن لے گا بیٹا بڑا چنگا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اے ماں مینوں دس دے کی نصیحت ہے؟ آکھن لگی بچہ نصیحت ہے کہ اس جادوگر دے کولوں بچ جانا۔ میرے نبی نے فرمایا اے مائی ٹھیک ہے میں بچ جاواں گا، لیکن مینوں دس دے اس جادوگر دا نام کی ہے؟ او دا نام کی ہے؟ اللہ غنی۔ میرے محبوب جس نے فرمایا وہ کہنے لگی بیٹا او دے نام دے وچ بھی بڑا جادو ہے، میں او دا نام نہیں لینا۔
میرے محبوب نے فرمایا اے مائی مینوں دس دے او دا نام کی ہے؟ آکھن لگی ہاں بیٹا میں سنیا ہے او دا نام محمد ہے۔ میرے نبی علیہ السلام مسکرائے، رب دے پیارے محبوب نے فرمایا اے مائی یاد رکھ لے جس محمد دے کولوں تو ڈر دی ہوئی مکہ چھڈ کے ایتھے آئی ہے او محمد تے تیریاں پنڈا اٹھائی پھردا ہے۔ ہائے ہائے اے مائی او محمد تے تیریاں پنڈا اٹھائی پھردا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن خلق کی بنا پر کیا ہوا؟ یہ خلق کا حسن تھا جو یہاں جلوہ دکھا گیا، یہ حضور کی محبت کا حسن تھا جو جہاں پہ جلوہ دکھا گیا، یہ حضور کی رحمت دلی کا حسن تھا جو جہاں پہ کام کر گیا۔ حضور نے ایسا کرم کیا، ایسا جلوہ دکھایا اپنے حسن خلق کا کہ وہ خاتون جو تھی وہ اپنی منزل پر پہنچ کر پکار اٹھی، کہنے لگی اے بیٹے میں گواہی دیتی ہوں یہ کافر جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں، مکے کے رئیس جھوٹے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اے محمد میں نے یہ سنا تھا کہ وہ جس کو بھی دیکھتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جس سے بھی ملتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اے محبوب، اے میرے پیارے رسول، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ اللہ رے تیرے حسن کی جلوے کمال ہو گئی کہ تیرا ایسا حسن کہ تو راہ سے گزر جائے کہ وہ راہ تکتی رہ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر تو راہ سے گزرے راہ تکتی رہ جائے، اگر چمن سے گزرے چمن بار بار تکتا رہ جائے۔ حضور ایک مرتبہ پھر آؤ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حضور راہ سے گزریں ذرے تڑپتے رہ جائیں، چمن سے گزریں تو وہ چمن جو ہے وہ ٹہنیاں، وہ شاخیں، وہ جتنے بھی اس کے برگ و بار، وہ برگ و شمار، وہ راہ دیکھتے رہ جائیں۔ حضور ایک مرتبہ پھر آؤ، یہ ہے حسن۔ اگر حضور علیہ السلام طیبہ شریف کی وادی سے گزرے، خدا کی قسم وہ راہیں آج تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ان ظاہری جلووں کے لیے وہ جگہ تڑپ رہی ہے۔ کون سی کائنات کی ایسی جگہ ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے استقبال یا انتظار میں مصروف نہیں ہے؟ ہر وقت انتظار ہے اور ہر وقت استقبال کے لیے وہ جگہ، وہ مقام، وہ لوگ، وہ باشندے، وہ رہنے والے، بسنے والے، کائنات کی ہر چیز، ہر زیرو چیز اور ہر غیر زیرو، تمام کی تمام چیزیں، تمام کا تمام عالم، زمین و آسمان، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ شرقین مشرقین، یہ مغربین، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کے حسن کی مدح سرائی کرتی ہے، حسن کی مدح سرائی کرتی ہے۔ اور آخر میں بس یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ کائنات ہی کیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن ایسا ہے کہ تمام کائنات جو ہے وہ رب قدوس جل مجدہ کریم کے دیدار کا محتاج ہے۔ کائنات دیدار خدا کی محتاج ہے، انبیاء دیدار خدا کے محتاج ہیں، اولیاء دیدار خدا کے محتاج ہیں، اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم کے جلووں کے محتاج ہیں، فرشتے جو ہیں وہ رب قدوس کے جلووں کے محتاج ہیں۔ کون سی کائنات کی ایسی چیز ہے جو رب قدوس کے جلوے، اس کے دیدار کی محتاج نہیں ہے؟ لیکن رب قدوس جل مجدہ کریم کو اپنے محبوب کے حسن سے اتنا پیار ہے کہ ہر چیز جو ہے، ہر کائنات کا انسان جو ہے، فرشتہ، جن، وہ تمام کے تمام ملائکہ، انسان، ہر چیز، زمین و آسمان، کائنات، عالمین، سب کے سب کہیں الہی تو ہمیں جلوہ دکھا، تو ہمیں دیدار کرا۔ لیکن رب قدوس بے نیاز ہونے کے باوجود، وہ مسجود ہونے کے باوجود، وہ معبود ہونے کے باوجود، ولم یکن لہ کفوا احد ہونے کے باوجود، احکم الحاکمین ہونے کے باوجود، جس کو کسی کی محتاجی نہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے اے مدینے والے تو مجھے جلوہ دکھا، تو مجھے دیدار کرا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دیدار کا رب قدوس کو اشتیاق ہے، محتاج نہیں کہتے، اشتیاق ہے۔ اللہ محتاج نہیں کسی کا۔
اشتیاق ہے حضور علیہ السلام کے دیدار کا کہ میرے محبوب تو مجھے اپنا دیدار کرا، آج میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا ہوا کہ نہ ہوا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن مصطفیٰ کے جلوے وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا حسن نہ پہنچ سکا، اور یہ حسن ایسا حسن تھا کہ جو لامکاں کی بلندیوں پہ گیا۔ رب قدوس جل مجدہ الکریم میرے محبوب کے حسن کو دیکھتا ہے، اور میرے نبی رب قدوس کا نظارہ کر رہے ہیں، رب قدوس کا جلوہ کر رہے ہیں۔ او دوست ذرا غور کر، وہ جمال مصطفیٰ کہ جس کی طلب ہر سینے کے اندر موجود ہے، اور جس کا درد جو ہے ہر دل کی گہرائی کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے حضور دعا ہے، یا اللہ جس محبوب کے حسن کے جلوے طیبہ شریف کی دیواروں سے نمایاں ہو رہے ہیں، طیبہ شریف کی گلیوں میں اب بھی نظر آتے ہیں، یا اللہ کبھی تو ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار عطا فرما، اور ایسا دیدار عطا فرما کہ یا اللہ جب وہ صورت یہاں نظر آئے تو قبر میں بھی وہ حضور کی صورت نظر آ جائے، اور حشر میں بھی یوں ہو کہ درد بڑے ہوں گے، دکھ بڑے ہوں گے، بلائیں بڑی ہوں گی۔ یہ تو بات ہوئی نا، کسی کو دیکھ کر بات نہ بنے گی، لیکن بخدا جب قیامت کے دن ہم چہرہ مصطفیٰ دیکھیں گے، روح مصطفیٰ دیکھیں گے، حسن مصطفیٰ دیکھیں گے، تو قیامت کی ہر بلا بھول جائیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت کی ہر بلا بھول جائے گی، قیامت کا ہر دکھ بھول جائے گا، قیامت کا ہر درد بھول جائے گا۔ اور یہ دیکھو آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ جنت کا بڑا حسن ہے، جنت کے اندر بڑا حسن ہے، اور کتنا حسن ہے کہ اس حسن کا اندازہ ہم نہ تو لگا سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے الفاظ میں آ سکتا ہے، نہ ہمارے حروف میں آ سکتا ہے، نہ وہ ہماری شعور و سوچ میں آ سکتا ہے، قطعی طور پہ نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ ذرا غور کیجئے کہ اس جنت میں کائنات کے سارے حسین جائیں گے۔ بھئی ہم ہوئے انسان، ہم تو جنت کے ہیں محتاج۔ جنت بڑی حسین جگہ ہے جہاں پہ عبدالآباد تک رہنا ہے، جنت بڑی خوبصورت جگہ ہے جہاں تک عبدالآباد تک رہنا ہے۔ جو محتاج ہے جنت کا، ہم محتاج ہیں جنت کے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں الہی ہمیں جنت میں پہنچانا، ہمیں جنت میں لے جانا، ہمیں جنت میں جگہ دینا۔ مرنے والوں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ان کو جنت میں پہنچا، اس لیے کہ ہمارے مرنے والے جنت کے محتاج ہیں، اور جنت ہی بہتر ٹھکانہ ہے نیکوکاروں کا، صالحین کا، متقین کا، اور سب لوگوں کا جنت ہی بہتر ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھو میں گیا جنت میں تو مجھے جنت کی محتاجی تھی، تو گیا جنت میں تو تجھے جنت کی احتیاج تھی، مجھے جنت کی ضرورت تھی کہ جنت بڑی حسن والی جگہ ہے، جنت بڑی خوبیوں والی جگہ ہے، جنت بڑی کمالات والی جگہ ہے، وہ درجات والی جگہ ہے، وہ بڑی صفات والی جگہ ہے، وہ بڑی ذائقے والی جگہ ہے، وہ بڑی سرور والی جگہ ہے، وہ لطف والی جگہ ہے، وہ چین والی جگہ ہے۔ مجھے بتا کہ مجھے محتاج ہے، تجھے محتاج ہے، کیا حضور کو بھی محتاجی ہے؟ بتاؤ نا، خدا گواہ کہ ایسی بات نہیں۔ تو پھر حضور جنت میں کیوں گئے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ میرے حضور، میرے آقا پھر جنت میں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ حضور جنت کے محتاج ہیں، وہ دراصل بات یہ ہے کہ جب شہید مرے گا نا، استغفر اللہ، شہید قیامت کو کہے گا یا اللہ مجھے تیری جنت میں سرور نہیں آیا، مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آیا، یا اللہ تیری جنت بڑی حسین لیکن مجھے تو مزہ نہیں آیا۔ رب پوچھے گا کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ جو مزہ مجھے گردن کٹاتے وقت آیا تھا نا وہ اب یہاں نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہاں وہ مزہ نہیں ہے۔ اے میرے بندے شہید وہ کیوں؟ یا اللہ جب گردن کٹی تھی تو تیرا نظارہ کیا تھا، تیرا جلوہ دیکھا تھا، اب مجھے چین نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، اب جنت جو ہے وہ میری ضرورت ہے، وہ تیری ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے محتاج نہیں ہیں، تو پھر حضور جنت میں کیوں گئے؟ ارے شہید جو ہے وہ شہید جنت میں جا کے کہے
یا اللہ تیری جنت میں مزہ نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت سے بھی کوئی اعلیٰ جنت ہے جس کی اس کو ضرورت ہے، جنت سے بھی کوئی اعلیٰ نعمت ہے جس کی اسے احتیاج ہے، وہ جمال یار ہے، وہ جمال یار ہے جس کی اسے ضرورت ہے،